کے باوجود ابھی مذاکرات کے اندر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی، تو وہ پیش رفت اب آپ کو تیسری میٹنگ کے اندر شو کرنی ہوگی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کی نیٹی گریٹیز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں دیے جاتے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ جو ہے، یہ دو ہمارے مطالبات ہم تحریری شکل میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے۔ تیسرا بھی جو اسیران کا، ہاں جی، اور اس کے اندر اسیران ان کی جو رہائی ہے وہ ہمارے مین مطالبات کا حصہ ہے، لیکن انیشلی آپ کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے جو آپ کہتے تھے، جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے، اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، سویلائز ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کی انکوائری کسی غیر جانبدار فرد یا کمیشن سے کروائیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ اس قسم کا نہیں ہے جو نہ مانے جانا والا ہو، اور یہ سب سے آسان مطالبات ہیں۔ ہمیں تو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں تو لائیں وہ CCTV فوٹیجز، وہ جوڈیشل کمیشن کے آگے رکھیں، تعین کریں ذمہ داران کا، تاکہ اس کے اوپر نہ پھر ہمیں اعتراض ہو نہ آپ کو اعتراض ہو۔ لیکن کسی کا ہینڈ پکڈ فیصلہ ہمارے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، اور جو اسیران ملٹری کورٹ کے اندر تھے، ان کو جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جس ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر بھی خان صاحب نے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ہم ہیومن رائٹس کے اندر اس معاملے کو انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے۔ اور دیکھیں، سب سے آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ اب جو بال ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی، وہ حکومت کی کورٹ میں ہے۔ ہم جتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے، ہم نے وہ فلیکسیبلٹی دکھا دی۔ ہمارے پاس آج ایک بہت آسان آپشن تھا کہ چونکہ ملاقات ایز پر دا کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ہمارے ڈیزائرڈ ایٹماسفیئر میں نہیں ہوئی، ہم باہر آ سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کے باوجود اس کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات کی، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مد نظر پاکستان ہے، ہمارے مد نظر پاکستان کی عوام ہے، اور جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے، اس کے مد نظر 25 کروڑ پاکستانی ہیں۔ وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے اس بات یہاں تک گئے ہیں، انہوں نے اتنی لینینس دکھائی ہے۔ آئی گیس کہ دس از دا ٹائم ناؤ کہ اگر آپ نے مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے اوپر اب اپنی عملی جو آپ کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے اس کو شو کریں، کمیشن بنائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے، اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے جو آپ کے دو مطالبات ہیں ان پر اگر حکومت یا آپ کا کنسنسس بنتا ہے تو کیا یہ ڈیڈ لائن جو ہے اس میں بھی توسیع ہوگی؟ نہیں جی، اس کا اختیار صرف خان صاحب کے پاس ہے، اس میں ہم کسی قسم کی توسیع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آج بھی ان سے بات ہوئی ہے، اگر کوئی پیش رفت ہوگی اور وہ پیش رفت خان صاحب تک پہنچے گی تو پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ ایز اف ناؤ 31 جنوری ہی لاسٹ ڈیٹ ہے جی۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ اسیران کی رہائی، اور آپ نے اپنے ٹویٹس میں بھی کہا کہ بانی پی آئی کی رہائی، تو یہ صرف آپ لوگ کی خواہش ہے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے باہر نکالو، اس کی خواہش نہیں، اس کے اوپر میں ایک اور بات واضح کر دوں جی کہ خان صاحب نے صرف اپنے کارکنان اور اپنے قید ورکرز کی بات کی ہے۔ ہم نے آج بھی یہ بات عمر ایوب صاحب نے، راجہ ناصر عباس صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے ہم نے کہی ہے۔ خان صاحب نے اپنی رہائی کی کوئی بات نہیں کی۔ خان صاحب کی رہائی کی بات مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کی طرف سے ہے، اور عمران خان کے تمام چاہنے والے اور عمران خان کے ورکرز کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اس میں بھی ایک بات کلیئر کر دیں، کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں، کوئی NRO نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہم کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے تمام مقدمات کو فیس کر کے آئینی اور قانونی طریقہ کار سے باہر آئیں گے۔ ہم صرف وہاں پر حکومت سے پروسیکیوشن کے کردار کے اوپر بات کریں گے
کہ یہ جو ناجائز وکٹمائز کیا جاتا ہے، جس طرح خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، شام کو ان کی روب کار جاری ہونی تھی اراؤنڈ اے منتھ اگو، لیکن پھر نیو ٹاؤن کے کیس کے اندر خان صاحب کا نام ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا گیا. تو یہ واضح انتقامی کارروائی ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسیران کے اکثر کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں. جب آپ کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو آئینی اور قانونی طور پہ ضمانت آپ کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے پروسیکیوشن کے کردار کی وجہ سے. اور سب سے آخر میں جو کل کا ایک فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ فیصلہ پاکستان کی کسی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ القادر کے اندر عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی فیملی کا کوئی ممبر، ان کی پارٹی کا کوئی ممبر کسی بھی حوالے سے بینیفیشری نہیں ہے. پیسے سرکار کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں، اور بات ایک ٹرسٹ کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسپرچولزم کے اوپر لیکچرز ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا ہے، وہ یونیورسٹی ہے، اینڈ دیٹ ٹو از اے ٹرسٹ. یہ کوئی ذاتی اونڈ پراپرٹی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ذاتی یونیورسٹی ہے، یہ ٹرسٹ کا ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں. ایک طرف آپ چارٹر آف دو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے دینے جا رہے ہیں. کل اناؤنس کر دیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے. فیصلہ اگر اگینسٹ آتا ہے تو مذاکراتی عمل پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، مذاکراتی عمل کے اندر ہمارے رویوں میں تو تلخی آئے گی. یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو سزا سنانے کے بعد کو بڑے اچھے ماحول میں مذاکرات ہوں گے، سچویشن مزید رف اینڈ ٹف ہوگی، لیکن مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے 31 جنوری تک کا گو ہیڈ دیا ہے، تو وہ اس ٹینس ماحول کے اندر جاری رہیں گے. اور ان مطالبات کے اندر اسیران کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں، ہمارے اجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، سینٹ کا اجلاس ہے، ان کے پروڈکشن آرڈر بھی فوری طور پر جاری کیے جائیں تاکہ وہ آ کے اجلاس اٹینڈ کر سکے. جو آپ اپنے مطالبات لے کر جا رہے ہیں، کیا اس پیپر پر عمران خان کے بھی دستخط موجود ہیں؟ نہیں، جب عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، اس کو مینڈیٹ دے دیا، تو پھر کمیٹی کے اراکین اور کمیٹی کے سربراہ کے سگنیچر موجود ہوں گے نا. عمران خان کے سگنیچر اس پہ کیوں ریکوائرڈ ہے؟ یہ چیز مان لی جائے کہ فیصلے کا اختیار عمر ایوب صاحب کے پاس ہے. عمر ایوب صاحب کو عمران خان صاحب نے پورا مینڈیٹ دیا ہے. اس کمیٹی کا کوئی بھی رکن ہو، وہ عمر ایوب صاحب ہوں، وہ سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، وہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، وہ اسد کیسر صاحب ہوں، ہر بندے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے، مذاکرات کے اوپر اپنی ان پٹ دے سکتا ہے. لیکن دیکھیں، ہم پرنسپلڈ قسم کے لوگ ہیں، میچور سیاسی لوگ ہیں. جب کمیٹی کا سربراہ ہمارے ساتھ ہے تو جو بھی ان رائٹنگ خط و کتابت ہوگی وہ کمیٹی کے سربراہ کی سگنیچر کے ساتھ ود ہز کنسنٹ، اور آبویسلی خان صاحب کا ان پر اعتماد ہے تو یہ کنسنٹ ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہوگا جی، اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوگا سارا کچھ.